أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائه. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات اللهم صل على محمد. معجورین علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی اجازت سے آپ سامعین کی خدمت میں خصوصاً میرے نوجوان اور جوان سامعین کی خدمت میں موضوع سے مربوط کچھ نکات رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیں سب سے پہلے آج یہ دن علی اصغر باب الحوائج سے منسوب ہے۔ اس ہستی سے متوسل ہو کر بارگاہ عزدی میں ہر ایک اپنی حاجات پیش کرے، دعا کرے ایک دوسرے کے لیے۔ عالم اسلام کو درپیش جو مسائل ہے، عالم تشیع کو درپیش جو مسائل ہے، جمع حاضر کی مشکلات کو، بانیان مجلس کو درپیش جو مشکلات ہے، ان کے حوائج ہے، اہم الحاجات، بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء کا ظہور ہے۔ ان سب کے لیے آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، علی اصغر کا واسطہ، علی اصغر کے صدقے میں خدایا حوائج محتاجین برآورد فرما، مشکلات آسان فرما، پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرما۔ خدایا عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی مشغول عزاداری سید الشہداء ہے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تاسوعاء حسینی نزدیک ہے، عاشوراء حسینی نزدیک ہے، عزاداران سید الشہداء کو تاسوعاء حسینی، عاشوراء حسینی ایک بارونق طریقے سے منانے کی، دنیا کو دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بانیان مجلس کی اس خدمت کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا مرحومین کو غریق رحمت فرما، ہم سب کے عاقبت کو ختم بخیر فرما۔ التماس دعا ہے، کوئی بچہ مریض ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اس کی صحت کے لیے، صحت یابی کے لیے آپ مومنین سے، عزاداران سے شرکت کی، صحت کی درخواست ہے، دعا کرتے ہیں۔ باب الحوائج علی اصغر سے متمسک ہو کر، بیمار کربلا سے متوسل ہو کر خدایا ان ہستیوں کے طفیل دنیا میں جو بھی مریض مریضہ ہے، ایک مریض پنڈی ہاسپٹل میں وہاں علاج کے لیے گیا ہوا ہے، اور وہ مریض جو یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، خصوصاً یہ چھوٹا بچہ، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پاک پروردگارہ ان ہستیوں کے طفیل
تمام بیماروں کو شفائے عاجل شفائے وافی کامل عطا فرما۔ اس دعا کو عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ علی اصغر سے منسوب ہے، اور عالمی سطح پر علی اصغر کا دن منایا جا رہا ہے۔ علی اصغر کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے اس ہستی سے مربوط کچھ نکات، کچھ خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری آپ سب سے ہم سب سے یہ گزارش ہے، خواہش ہے، دیکھیں کہ جس ہستی کی عزاداری منانے کے لیے ہم آئے ہیں، آج انسانیت کی کس منزل پر وہ ہستی کھڑی ہے، اس ہستی کے اندر کس طرح کی خصوصیات ہے جس کے نتیجے میں وہ ہستی ایک عالمی ہستی میں ابھر کر سامنے آ رہی ہے، تو کیا وہ خصوصیات، ان میں سے کون سی خصوصیات ہم میں پائی جاتی ہے؟ ذرا دیکھیں علی اصغر میں جو خصوصیات پائی جاتی ہے وہ خصوصیات ہم میں کہاں تک موجود ہے۔ علی اصغر نے کربلا کے میدان میں 6 مہینے کی عمر میں امتحان دے دیا، اور ان خصوصیات کے ساتھ اس امتحان میں آپ کو اللہ کی طرف سے پوزیشن ملی ہے۔ ہم اگر اس ہستی کو جاننا چاہتے ہیں، اس ہستی کو ماننا چاہتے ہیں، اس ہستی کے راستے پر اگر چلنا چاہتے ہیں، تو آج کل کے جو علی اصغر ہے، ہم میں اس علی اصغر سن 61 کا جو علی اصغر ہے، ان میں جو خصوصیات پائی جاتی ہے، کہاں تک وہ خصوصیات ہم میں پائی جاتی ہے، ہم اس امتحان میں کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر آج کا دن علی اصغر کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور ہر آئے دن اس دن کو بڑے پیمانے پر، بڑی سطح پر منانے کی دنیا میں ایک طرف سے کوششیں ہو رہی ہے، تو دوسری طرف سے عالمی طاقتیں استکبار جہان سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ علی اصغر کے نام سے عالمی سطح پر یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے، اور روکنے پر، اس کو مٹانے پر ان کی طرف سے مختلف مشورے ہو رہے ہیں، کس طرح سے اس پھیلتی تحریک کو علی اصغر کے نام سے ہم روکیں۔ لذا میرے نوجوانوں اور جوانوں، آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک اہم گفتگو ہے، انشاءاللہ آپ کی توجہ مبذول رہی تو اس گفتگو سے متعلق میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی گفتگو، آپ کی توجہ میری گفتگو کی طرف مبذول رہے۔ ایک مرتبہ آپ سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ میرے خیال میں مومنین عزاداران کھڑے ہیں، وہاں تھوڑی سی گنجائش اور پیدا کریں، دائیں سائڈ جانب میں ہے جگہ، گنجائش پیدا کریں، ایک صلوات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، تاکہ باہر بارش کا بھی اللہ کی گفتگو، چونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت مصائب بھی عرض کروں، تو ممکن ہے 5-6 منٹ گفتگو لمبی ہو جائے۔ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور چونکہ یہ عشرہ ختم ہونے کی طرف رواں دواں ہے، انشاءاللہ العزیز
آپ کے یہ 5-6 منٹ انشاءاللہ عبادت میں خدا حساب کرے، شمار کرے، تو آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ایک توجہ کے ساتھ توجہ دینے کی انشاءاللہ العزیز آپ کوشش کریں۔ ایک بار پھر علی اصغر پسند صلوات پڑھیں۔ اللہم علی اصغر نے امتحان دیا تھا، کامیاب ہو گیا۔ ہم اس امتحان میں، ہم جو اس وقت کے علی اصغر ہے، اگر کامیاب ہونا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ میں گفتگو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم انسان زمان کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے ہم محدود ہیں۔ زمان کی چار دیواری میں اور مکان کی چار دیواری میں ہم زندانی ہے، قید ہے اور بند ہے۔ یعنی زمانے کے اعتبار سے ہر ایک کی ایک تاریخ پیدائش ہے، کس سال، کس مہینے، کس دن وہ پیدا ہوا، اور مکان کے اعتبار سے بھی ایک جگہ اس کے لیے معین ہے کہ وہ اس جگہ، اس گھر میں، اس علاقے میں وہ پیدا ہوا۔ انسان جسمانی اعتبار سے زمان سے بھی متاثر ہے، مکان سے بھی متاثر ہے، ما تحت زمان ما تحت مکان اس کی جو زندگی ہے وہ گزر جاتی ہے۔ تو ایسے میں آیا انسان میں جو زمان کی چار دیواری میں بند ہے، مکان کی چار دیواری میں بند ہے، یہ صلاحیت ہے اس انسان میں جو زمان کے اعتبار سے مافوق زمان بن جائے، مکان کے اعتبار سے وہ مافوق مکان بن کر زمانے کے اعتبار سے کسی سال کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، دن کے ساتھ مختص نہ ہو، بلکہ وہ انسان زمان کے اعتبار سے ایک موجود جاوید میں تبدیل ہو جائے، ایک موجود ابدی میں تبدیل ہو جائے، رہتی دنیا تک وہ انسان زندہ رہے، اس کی یاد باقی رہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اسی طرح سے وہ انسان جو کہیں پیدا ہونے کی وجہ سے کسی مکان کی چار دیواری میں جسمانی اعتبار سے بند ہونا تھا، کیا اس میں صلاحیت ہے کہ وہ مافوق مکان بن کر مکان سے متاثر ہوئے بغیر وہ اس طرح سے مافوق مکان بن جائے کہ وہ ایک عالمی موجود میں، ایک بین المللی موجود میں اور انسان میں تبدیل ہو جائے؟ ہر جگہ پکارے یہ میرا ہے، ہر علاقہ پکارے یہ میرا ہے، وہ انسان مکان کے اعتبار سے مکان پر اس طرح سے چھا جائے کہ اس کے سامنے مکان بارڈر نہ بنے، زمین بارڈر نہ بنے، علاقہ بارڈر نہ بنے، لسان بارڈر نہ بنے، زبان بارڈر نہ بنے، قوم و خاندان بارڈر نہ بنے، بلکہ وہ انسان زمان کے اعتبار سے جاوید موجود میں تبدیل ہو جائے اور مکان کے اعتبار سے وہ عالمگیر ہستی میں، عالمی سطح پر اس طرح سے چھا جائے کہ وہ ایک موجود بین المللی بن جائے۔ کیا یہ صلاحیت انسانوں میں ہو سکتی ہے کہ وہ انسان ایک بین المللی انسان میں تبدیل ہو جائے، زمان پر چھا جائے، مکان پر وہ چھا جائے؟ علی اصغر عالمی سطح پر جو آپ کا دن منایا جا رہا ہے، یعنی علی اصغر زمان کے اعتبار سے کب پیدا ہوا تھا، مکان کے اعتبار سے کہاں پیدا ہوا تھا، زمان کے اعتبار سے مورخین فرماتے ہیں 10 رجب کو پیدا ہوا تھا،
مکان کے اعتبار سے مدینے میں پیدا ہوا تھا۔ آج وہ علی اصغر نہ اس زمان کے ساتھ مختص ہے نہ اس مکان کے ساتھ مختص ہے۔ جس طرح سے کربلا زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے کسی زمان کے ساتھ مکان کے ساتھ مختص نہ ہو کر کل ارض کربلا، کل یوم عاشوراء میں کربلا تبدیل ہو گئی، اسی طرح سے علی اصغر زمان سے نکل کر، زمان کی زنجیروں سے نکل کر، مکان کی چار دیواری سے نکل کر ایک موجود ابدی اور موجود عالمی میں تبدیل ہو گیا ہے علی اصغر۔ میری گفتگو انشاءاللہ واضح ہو رہی ہوگی۔ اگر میری گفتگو واضح ہو رہی ہے تو اسی حساب سے ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں۔ خوب، علی اصغر کیوں عالمی بن گیا؟ کیوں عالمگیر ہستی میں تبدیل ہو گیا؟ وہ خصوصیات کیا ہے؟ کچھ خصوصیات ہے، ان خصوصیات کی بنا پر علی اصغر زمان کے حساب سے بھی مافوق زمان بن گیا، مکان کے حساب سے بھی مافوق مکان بن گیا ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں اور کیا وہ خصوصیات ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم بھی علی اصغر کی طرح ایک جاوید انسان میں، ایک عالمگیر انسان میں ہم بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ خصوصیات دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کچھ خصوصیات کہ جن کی بنا پر آپ ایک عالمی انسان میں تبدیل ہو گئے، ایک ظاہری ہے، کچھ خصوصیات باطنی اور معنوی ہے۔ خصوصیات ظاہری یعنی وہ خصوصیات جو انسان کے جسم کے ساتھ مربوط ہے، اس عالم بدن مادی کے ساتھ مربوط ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ علی اصغر ایک چھوٹا بچہ ہے، علی اصغر ایک دودھ پیتا بچہ ہے۔ آپ دنیا والوں سے پوچھیں، جب انسان کسی چھوٹے بچے کو دیکھے، خصوصاً دودھ پیتے بچے کو دیکھے، تو انسان کے دل میں خداوند متعال نے وہ نرم، وہ مہربانی، وہ رحمت، وہ کرامت، وہ صلاحیتیں رکھی ہے جس کی بنا پر انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ اس خاندان کا بچہ ہے، یہ اس خاندان کا بچہ ہے، یہ اس قوم کا بچہ ہے، یہ اس قوم کا بچہ ہے، یہ اس ملک کا بچہ ہے، یہ اس ملک کا بچہ ہے۔ خود بچہ ہونا اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرا تعلق کسی خاندان کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق ہر اس انسان کے ساتھ ہے جس کے دل میں بچوں سے پیار ہے، جس کے دل میں دودھ پیتے چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت ہے۔ ہر وہ انسان جس کے دل میں چھوٹے بچوں کی نسبت میں پیار ہے، محبت ہے، ہر اس دل میں چھوٹے بچے زندہ ہے، انہی میں ایک علی اصغر ہے۔ اگر دنیا والے علی اصغر کو یاد کرتے ہیں تو ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ علی اصغر ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا۔ دوسری خصوصیت، ظاہری طور پر دوسری خصوصیت، چھوٹا بچہ ہونے کے ساتھ ساتھ علی اصغر مظلوم بچہ تھا۔ کتنے ظلم ہوئے علی اصغر پر، کتنے ظلم ہوئے، حتیٰ وہ مظالم ڈھائے گئے ہیں، اتنے بڑے مظالم ان افراد پر، شہداء پر جو جسمانی اعتبار سے علی اصغر سے بڑے ہیں،
عمر کے اعتبار سے علی اصغر سے بڑے ہیں، ان پر اتنے مظالم ڈھائے نہیں گئے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہونے کے ساتھ اس بچے پر ظلم کرنا، وہ بھی اس بے دردی کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ، دنیا کے کسی قانون میں، چی وہ اندرونی قانون ہو، چی بین المللی قانون ہو، چی قومی سطح پر ہو، چی انٹرنیشنل سطح پر ہو، کسی قانون میں یہ پاس نہیں ہے جب دو کے درمیان جنگ ہو جائے تو جنگ میں جو شکار ہوتا ہے، جو متاثر ہوتا ہے، وہ افراد ہے، وہ جنگجو ہے، وہ مسلح افراد ہے، لیکن اس جنگ سے جو مستثنی ہے وہ خواتین ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا یہ بین المللی قانون کے خلاف ہے، یہ خاندانی قانون کے خلاف ہے، یہ معاشرتی قانون کے خلاف ہے۔ چونکہ علی اصغر چھوٹا تھا، چھوٹا ہونے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور یہ ظلم ہونا انسانوں کے ہاتھوں جو قانون وضع ہوا تھا اس کا خلاف تھا، لذا قانون پسند انسانوں کی نگاہ میں آج علی اصغر ماننے پر، چی اس کا تعلق شرق سے ہو، چی اس کا تعلق شمال سے ہو، چی اس کا تعلق جنوب سے ہو، چی اس کا تعلق غرب سے ہو، ہر انصاف پسند انسان، ہر قانون پسند انسان آج علی اصغر کی مظلومیت کو ماننے کے لیے اور علی کو ایک مظلوم بچے کی یاد سے یاد کرنے کے لیے دنیا تیار ہے۔ تیسری خصوصیت، چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود، مظلوم ہونے کے باوجود، اس بے دردی سے علی اصغر کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ظلم کرنا تو اپنی جگہ، لیکن وہ ظلم بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے حیوانوں کو مختلف اسلحے کے ذریعے، وسائل کے ذریعے ذبح کرتے ہیں، اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ مولا حسین کے سینے پر تیر سے شعبہ سے علی اصغر کو ذبح کیا جاتا ہے۔ علی اصغر کس طرح سے شہید ہوا؟ علی اصغر جس کیفیت کے ساتھ شہید ہوا، تاریخ میں زیارت ناحیہ میں جو تعبیر آئی ہے، صرف شہید کی تعبیر نہیں آئی ہے بلکہ مذبوح کی تعبیر آئی ہے۔ علی اصغر پر ظلم نہیں ہوا، بلکہ علی اصغر کو جس طرح سے حیوان ذبح ہوتا ہے، علی اصغر کو ذبح کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ جب ہر کوئی صاحب فرزند، صاحب اولاد، جس کے دل میں رحم ہے، جب وہ علی اصغر کی تاریخ دیکھتا ہے، علی اصغر کی جب یاد کرتا ہے، تو وہ علی اصغر کا دن منانے پر مجبور ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ، اس کا کیا گناہ تھا، اس کا کیا گناہ تھا جو کربلا کے میدان میں اس طرح بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے، اس کا کیا جرم تھا؟ لذا علی اصغر کو آج دنیا والے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ علی اصغر پر ظلم ہوا ہے اس طرح سے۔ یہ تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت، سبحان اللہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے دو صفتیں ہیں، اخلاقی اعتبار سے دو صفتیں ہیں۔
ایک کو ہم کہتے ہیں بخل، اور بخل کرنے والے کو ہم بخیل کہتے ہیں۔ ایک ہے سخاوت کرنے والے کو ہم سخی کہتے ہیں۔ ٹھیک، سخی بننے کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے، بخیل بننے کے لیے مال نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں مال ہونے کے باوجود بخیل ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں مال نہ ہونے کے باوجود سخی ہے۔ بخیل بننے کے لیے، سخی بننے کے لیے مال معیار نہیں ہے، بلکہ درون میں ظرفیت معیار ہے، اہلیت معیار ہے، صلاحیت معیار ہے۔ اگر آپ کے اندر سخاوت کی ظرفیت ہو تو کچھ نہ ہونے کے باوجود آپ سخاوت کا مظہر بن سکتے ہیں، لیکن اندر وہ ظرفیت نہ ہو تو دنیا پاس ہونے کے باوجود وہ انسان بخیل بن سکتا ہے۔ مال ہے لیکن اس مال کو راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے پاس ظرفیت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ انسان بخیل بن گیا ہے۔ پس اخلاقی اعتبار سے انسان بخیل ہے یا سخی ہے؟ آپ بخیل بننا چاہتے ہیں یا سخی بننا چاہتے ہیں؟ اگر علی اصغر کو آپ دیکھیں تو علی نے بخل کا مظاہرہ کیا یا سخاوت کا مظاہرہ کیا؟ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو دنیا ہے جہاں ہم زندگی کر رہے ہیں، علی اصغر کی سخاوت کو آپ دیکھنا چاہے، دنیا کی بخل کو آپ دیکھنا چاہے، سبحان اللہ، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے عزاداروں، میرے نوجوانوں، جوانوں، میرے ساتھ دے دیجئے گا، آیا دنیا میں پانی کی مقدار زیادہ ہے یا خشکی کی مقدار زیادہ ہے؟ آپ یقیناً کہیں گے پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ آیا 1/2 ہے، 2/3 ہے، 3/4 ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا، کل دنیا کو پانی اور خشکی میں اگر تقسیم کرے تو 3 حصہ پانی کے ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے۔ 75% پانی ہے، 25% خشکی ہے۔ دنیا یہ جو قطرات ہے جمع ہو جائے تو نہر بن جائے، نہر جمع ہو جائے تو دریا بن جائے، دریا جمع ہو جائے تو سمندر بن جائے۔ جب سمندر بنتا ہے تو سمندر اس عظیم چیز کا نام ہے جس کی گہرائی کا کسی کو نہیں اندازہ، جس کی لمبائی کا کسی کو نہیں اندازہ، جس کی چوڑائی کا بھی کسی کو نہیں اندازہ، جس کی موجوں کا، لہروں کا کسی کو نہیں اندازہ۔ اتنی ظرفیت ہے دریا سمندر میں کہ وہ پوری دنیا کو سیراب کر سکتی ہے، لیکن یہ سمندر، یہ دنیا 75% پانی رکھنے کے باوجود کس طرح سے بخل کا مظاہرہ کیا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا گلو خشک ہے، اس گلو کو تر کرنے کے لیے ایک چھوٹا پیاسا ہے جس کا نام علی اصغر ہے۔ چھوٹا بچہ چھوٹے گلو کو بھی یہ دنیا سیراب نہ کر سکی، یہ دنیا کا بخل ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں علی اصغر کی خصوصیت دیکھیں، چونکہ سخی خاندان سے اس کا تعلق تھا، کریم خاندان سے اس کا تعلق تھا، کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے۔ کریم کا مطلب کیا ہے؟ سخی کا مطلب کیا ہے؟ سخی یعنی خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، کریم یعنی خود نہ کھائے، خود استعمال نہ کرے، دوسروں کو دے دے۔ علی اصغر سخی صرف نہیں ہے بلکہ کریم بھی ہے، کریم ابن کریم بھی ہے۔ دنیا اصغر کو سیراب نہ کر
کر سکی، لیکن اصغر نے اپنے گلو کے اس خون کے قطرات سے دنیا کو سیراب کیا، دین کی تشنگی کو سیراب کیا، شہادت کی تشنگی کو سیراب کیا، عدالت کو سیراب کیا، انسانیت کو سیراب کیا، انصاف پسند انسانوں کو سیراب کیا۔ باغ شہادت کے پھولوں کی آبیاری اس طرح سے کی کہ قیامت تک باغ شہادت میں کھلنے والے یہ پھول سرسبز رہے، خوشبودار رہے۔ اس کو کس نے سیراب کیا؟ ایک چھوٹے بچے نے اپنے گلو کے خون سے سیراب کیا، اور سیراب کر کے اپنی کرامت کا، سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور دنیا کو شرمندہ ہونے پر مجبور کیا۔ اگر آپ خستہ نہیں ہیں تو ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ میرے خیال میں باہر لوگ ہیں لیکن اندر چونکہ گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ تو میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا کہ آپ اٹھیں کھڑے ہو جائیں اور جگہ دے دیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے بدستور آپ متوجہ رہیں۔ دیکھیں، معنوی خصوصیات میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک یہی سخاوت ہے، معنوی خصوصیات۔ دوسری خصوصیات یہ ہے کہ کربلا میں شہداء کتنے تھے؟ 72 تھے۔ کربلا میں شہداء 72 تھے۔ ان میں عمر رسیدہ افراد بھی تھے، کم عمر افراد بھی تھے۔ عمر کے حساب سے میں علی اصغر کی خصوصیات بتا رہا ہوں۔ عمر کے حساب سے عمر رسیدہ افراد بھی تھے، کم عمر افراد بھی تھے۔ آپ فرق کر سکتے ہیں، اس کی عمر 20 سال ہے، اس کی عمر 18 سال ہے، اس کی عمر 30 سال ہے۔ سب سے زیادہ عمر رسیدہ شہید حبیب ابن مظاہر بتاتے ہیں، اور سب سے کم عمر شہید علی اصغر کو لاتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے شہداء میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن نہ عمر معیار ہے نہ جسم معیار ہے، بلکہ جو معیار ہے شہداء کے گلستان میں وہ جذبہ ہے، وہ عشق ہے، وہ ولولہ ہے، وہ انگیزہ ہے، وہ چاہت ہے۔ علی اصغر کی عمر کم تھی، جسمانی اعتبار سے چھوٹا تھا، لیکن علی اصغر نے ثابت کر کے دکھایا، گرچہ عمر کے اعتبار سے علی اکبر مجھ سے بڑا ہے، شہزادہ قاسم مجھ سے بڑا ہے، چاچا عباس مجھ سے بڑا ہے، باقی شہداء مجھ سے بڑے ہیں، لیکن عشق شہادت کے حوالے سے، جذبہ ایثار کے حوالے سے، عشق ولایت کی پیروی کے حوالے سے علی اکبر اور علی اصغر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے علی اکبر جذبہ شہادت سے سرشار ہے، جناب شہزادہ قاسم جذبہ شہادت سے سرشار ہے، جس طرح سے بڑے شہداء عشق شہادت سے سرشار ہے، اسی طرح سے ان سے پیچھے علی اصغر نہیں ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ، اسی عشق کے ساتھ حسین کی خدمت میں جس طرح سے علی اکبر تیار ہے، علی اصغر بھی تیار ہے۔ میرے نوجوان عزاداروں، میرے جوان عزاداروں، آپ سنیے گا، عشق کے حوالے سے بڑے چھوٹے نہیں ہیں، جذبے کے حوالے سے بڑے چھوٹے نہیں ہیں، سب اپنے اپنے حساب سے اظہار جذبہ کر رہے ہیں۔ اگر فرق ہے تو اس تیر میں فرق ہے جو دشمن نے علی اکبر کے لیے اور علی اصغر کے لیے انتخاب کیا۔ جذبے میں فرق نہیں ہے، لیکن
جو تیر چلتا ہے، جو سلاح اس طرف سے چلتا ہے، اس میں ضرور فرق نظر آتا ہے۔ وہ تیر جو علی اصغر کے لیے چلا وہ علی اکبر کے لیے نہیں چلا۔ تیر سے شعبہ بتاتا ہے کہ عشق و جذبے میں اگر علی اصغر علی اکبر سے آگے نہیں ہے تو علی اکبر سے پیچھے بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد کی ذات پر۔ تیسری خصوصیت، معنوی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت کے امام کے تابع ہے، وقت کے امام کے تابع ہے۔ جس طرح سے باقی شہداء ابوالفضل العباس مولا حسین کے تابع ہے، ششماہا علی اصغر بھی مولا حسین کے تابع ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب علی اصغر کی عمر کو جب آپ تقسیم کریں، ٹوٹل آپ کی عمر 6 ماہ ہے۔ جب 1 ماہ کا تھا تو یہ جذبہ، جب 6 مہینے کا ہوا تو یہ جذبہ۔ دیکھیں عمر کی ابتدا میں دلیل پیش کر رہا ہوں، تابع امام وقت ہونے میں کس طرح علی اصغر آگے ہے۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے علی اصغر صغرا کے دامن سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ علی اصغر بہن کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ جناب سکینہ نے بلایا نہیں آیا، جناب زینب نے بلایا نہیں آیا، رباب نے بلایا نہیں آیا۔ پھر جب امام حسین نے جا کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، دیکھیں امام کی پیروی، امام وقت کی پیروی احساسات پر اپنی چاہت پر امام کی اطاعت کو کس طرح سے ترجیح دیتا ہے، اپنی خواہش پر زمانے کے امام کی اطاعت کو کس طرح سے ترجیح دیتا ہے۔ گرچہ دل کرتا تھا کہ مدینے میں رہیں، لیکن امام کی جب اطاعت کی بات آئی، جیسے ہی مولا نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، فوراً صغرا کو چھوڑ دیا، بابا کے سینے سے جا کے لگا۔ یہ امامت کی پیروی ہے۔ دوسری دلیل روز عاشورہ ہے۔ علی اصغر 1 ماہ کا نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے، گہوارے میں ہے، ماں کی گود میں ہے۔ زمانے کے امام کی پیروی دیکھیں، ہم اگر اپنے زمانے کے امام کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے تو بسم اللہ علی اصغر کو دیکھیں، عاشورہ ہے، علی خیمے میں ہے، گہوارے میں ہے، ماں کی گود میں ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر ایک آواز سنتا ہے، یہ آواز باپ کی نہیں ہے بلکہ امام وقت کی آواز ہے، امام وقت کا استغاثہ ہے۔ بیٹے کو نہیں بلا رہا تھا بلکہ فرمان بردار مطیع انسان کو پکار رہا تھا۔ یہ آواز روز عاشورہ سے شروع ہوئی اور قیامت تک یہ آواز جاری رہے گی۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ جب یہ آواز علی اصغر کے چھوٹے کانوں سے ٹکرا گئی تو نہیں سوچا، نہیں گھبرایا، استخارہ نہیں کیا، بلکہ علی نے کیا کیا، فوراً اپنے آپ کو باپ کی نصرت کے لیے جھولے سے گرا دیا۔ وقت کے امام کی پیروی، وقت کے امام کی اطاعت۔ اگلی خصوصیت، علی اصغر خدا کو آپ حاضر و ناظر رکھ کر کہیں، سوچ میں فرق ہے، چاہتوں میں فرق ہے۔ علی اصغر نے جھولے سے گرایا ہے تو جب مولا نے پوچھا کہ خیمے میں ماتم کیوں برپا ہے تو کسی نے کہا
کہ علی اصغر تشنہ ہے. کسی نے کہا آپ کی آواز علی نے سنی ہے، لیکن علی اصغر خود اپنی تفسیر کیا ہے، علی اصغر کا خود اپنا بیان کیا ہے. خود علی اصغر سے پوچھیں آپ نے اپنے آپ کو جھولے سے ماں کی گود سے کیوں گرا دیا؟ ہر ایک سکون چاہتا ہے، امن سے بیٹھنا چاہتا ہے، سو کر رہنا، امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. ایسے میں علی اصغر نے کیوں گرایا اپنے آپ کو؟ تو زبان کے ذریعے، چونکہ تقاضائے عمر نہیں ہے کہ بیان کرے، لیکن کردار کے ذریعے علی اصغر نے بیان کیا میں تشنہ پانی کا پیاسا نہیں ہوں، بلکہ میں شہادت کا پیاسا ہوں. میرے خاندان کے ہر شہید میرے باپ کے ساتھ باپ کی رکاب میں شہید ہو رہا ہے. اس شہادت سے میں چھوٹا سا ہی اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتا ہوں. عشق شہادت لے کر، تشنہ شہادت بن کر علی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر نے سمجھایا جب دین کو، اے میری سیرت پر چلنے والے نوجوانوں، جب دین کو ضرورت پڑ جائے شہداء کی قربانی کی، تو نہ دیکھنا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، نہ دیکھنا یہ نوجوان ہے، نہ دیکھنا یہ پڑھ رہا ہے، نہ دیکھنا یہ سیکھ رہا ہے، نہ دیکھنا یہ ڈیوٹی دے رہا ہے، بلکہ دین کو آپ کی ضرورت ہے. اور آپ اگر علی اصغر کی طرح بننا چاہتے ہیں، جب بھی دین آپ کو پکارے، جب بھی ولایت آپ کو پکارے، جب بھی امام وقت آپ کو پکارے، ہر چیز چھوڑ کر، جس طرح سے علی اصغر نے خود کو گرایا ہے جھولے سے، آپ بھی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین کہہ کر میدان میں حاضر ہونا چاہیے. میں لبیک یا حسین ایک دو مرتبہ کہتا ہوں، سب نے انشاءاللہ آواز جواب دینا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اگلی خصوصیت علی اصغر امام حسین کا ترجمان ہے. علی اصغر امام حسین کا نمائندہ ہے. امام حسین کس کا نمائندہ ہے؟ امام حسین پیغمبر اکرم کا نمائندہ ہے. حسین منی وانا من حسین. پیغمبر اکرم کس کا ترجمان ہے؟ خدا کا ترجمان ہے. خدا کا ترجمان پیغمبر ہے، پیغمبر کا ترجمان امام حسین ہے. عاشور کے دن امام حسین کا ترجمان نمائندہ کون ہے؟ امام حسین کا نمائندہ علی اصغر ہے. علی اصغر حسین کے ہاتھ پر ہے، حسین کے سینے پر ہے. حسین خاموش ہے، جو بول رہا ہے وہ علی اصغر ہے، جو بتا رہا ہے وہ علی اصغر ہے. یعنی میرا بابا، میرا نانا، ان کا کیا مقصد ہے؟ مقصد کو جامع عمل پہنانے کے لیے میرے بابا اہل بیت کو لے کر میدان میں آئے ہیں. علی اصغر بتلانا چاہتا ہے، لیکن زبان کے ذریعے نہیں بتلا سکتا ہے، چونکہ زبان خشک ہے. علی اصغر ہل کر، اپنے کو ہلا کر، گرا کر نہیں بتا سکتا ہے، چونکہ وہ سکت نہیں ہے. بلکہ علی اصغر کا زبان کا جنبش کرنا، زبان کا ہلنا، یہ علی اصغر کا بیان ہے، یہ علی اصغر کا کلام ہے. جب علی نے حسین کا نمائندہ بن کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اے مسلمانوں،
جوانوں، اے کربلا کے میدان میں آنے والوں، نہ سمجھنا میں پیاسا ہوں، بلکہ اس وقت قرآن ناطق کے ساتھ قرآن صامت بھی پیاسا ہے، دین بھی پیاسا ہے، قرآن بھی پیاسا ہے۔ اگر سیراب کرانا چاہتے ہو مجھے سیراب نہ کرو، بلکہ قرآن کو، اقدار کو اور دین کو سیراب کرو۔ حسین کا نمائندہ بن کر، ترجمان حسین بن کر جب دشمن کے درمیان انقلاب لا رہا تھا تو اس نمائندے کے حوالے سے عمر سعد نے کیا کہا حرملہ سے؟ یا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ حسین تو خاموش تھے، کون بول رہا تھا؟ کون کردار کے ذریعے دکھا رہا تھا؟ کیا چاہتا ہے؟ علی اصغر نمائندہ حسین بن کر، قرآن پیغمبر بن کر دشمن کو دکھلا رہا تھا کہ جس نے مجھے لے کر آیا ہے یہ کون ہے، یہ کس کا نمائندہ ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دشمن کے درمیان انقلاب آنے والا تھا، حرملہ سے کہا گیا اقطع کلام الحسین، اس کے باوجود علی خاموش نہیں رہا۔ اے علی اصغر کی سیرت پر چلنے والے میرے نوجوانوں، جوانوں، آپ کے بھی دشمن ہوتے ہیں، آپ کی چاہتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اقدار کے بھی دشمن ہے۔ آپ راہ خدا میں اگر کوئی کام کرنا چاہے تو یقیناً آپ کے بھی دشمن ہوں گے اور دشمن کے مختلف حربے ہوں گے۔ وہ یہی کہے گا اقطع کلام حسین کے ماننے والوں کے کلام کو اقطع اقطع۔ تو اس وقت جس طرح سے علی اصغر تیر سے شعبہ سے نہیں گھبرایا ہے، آپ نے بھی دشمن کے حربوں سے نہیں گھبرانا ہے۔ ٹائم کافی آ رہا ہے، اگر آپ عزاداران اجازت دے دیں کہ میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد مصائب، تو اسی حساب سے ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیے گا۔ کربلا میں خوب دقت کریں اس نقطے پر۔ کربلا میں کس کے پاس فوج زیادہ تھی؟ یزید کے پاس۔ کس کے پاس اسلحہ زیادہ تھا؟ یزید کے پاس۔ کس کے پاس امکانات زیادہ تھے؟ یزید کے پاس۔ ہر اعتبار سے میں نے کل بھی عرض کیا، یزید کے پاس سب کچھ تھا، حسین کے پاس کچھ نہ ہونے کے برابر تھا، ٹھیک؟ اس کے باوجود کربلا میں یزید والے حسین والے سے خوف زدہ تھے یا حسین والے یزید والے سے خوف زدہ تھے؟ کون کس سے خوف زدہ تھا؟ کس کو کس سے ڈر لگ رہا تھا؟ لشکر ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، اسلحے ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، دریا اختیار میں رکھنے کے باوجود وہ لوگ قلیل افراد سے خوف زدہ تھے۔ دو دلیل، ایک دلیل جناب زینب ہے، دوسری دلیل جناب علی اصغر ہے۔ اگر وہ لوگ خوف زدہ نہ ہوتے تو علی اصغر کو شہید ہونے سے پہلے شہید کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ علی اصغر کتنے دن سے پیاسا تھا؟ 3 دن سے پیاسا تھا، اور کربلا کی اس آگ کی طرح تپش گرمی میں انسان 12 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے روزہ رکھے تو وہ روزہ رکھنا اس کے لیے طاقت فرسا ہے، تو ایسے میں 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے وہ بھی ایک دودھ پیتا بچہ پیاسا رہے۔ شہید ہونا اسی پیاس سے یقینی تھا، اس کے باوجود انہوں نے علی اصغر کو کیوں شہید کیا؟ وہ بھی تیر سے شعبہ سے۔
تیر سے شہید کرنا، وہ بھی تیر سے شعبہ سے شہید کرنا شہید ہونے سے پہلے، یہ دلیل ہے کہ دشمن علی اصغر سے خوف زدہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر نمائندہ حسین بن کر کچھ بولے، دشمن میں انقلاب آ جائے، بجائے اس کے کہ حسین کے خلاف جنگ لڑے، ہمارے خلاف جنگ لڑے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، شہداء شہید ہونے کے بعد اسرائے کربلا کے ساتھ سوائے سید الساجدین مرد نہیں ہیں۔ سید الساجدین بھی تیمارداری کو بھی ضرورت ہے، تیمارداری کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں خوب دقت کریں، نفسیاتی طور پر مردوں سے ڈرنا چاہیے، مردوں کو عورتوں سے ڈرنا چاہیے، عورتوں کو عورتوں سے ڈرنا چاہیے، یا عورتوں کو مردوں سے ڈرنا چاہیے، عورتوں کو مردوں سے ڈرنا چاہیے۔ کربلا میں جناب زینب ہے، ایک زینب کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہے، صنف نسوان سے آپ کا تعلق ہے، دشمن کس حد تک خوف زدہ ہے اسی سے آپ اندازہ لگائیں۔ دشمن ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 10 نہیں ہے، سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، اور وہ بھی خونی دشمن ہے، قاتل ہے، امام کے خون میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ اس طرح کے خطرناک دشمن ہے جن کے دلوں میں ذرہ برابر نہ رحم ہے، نہ غیرت ہے، نہ انسان کو جانتا ہے، نہ ناموس کو پہچانتا ہے۔ اس طرح کے لاکھوں میں دشمن ہے، ایک طرف اکیلی علی کی بیٹی ہے، اور علی کی بیٹی بھی ہاتھ کھلے نہیں ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اسیر بنا کر دشمن لے کر جا رہے ہیں۔ کوفے میں زینب پہنچی ہے، شام میں زینب پہنچی ہے، اپنے گھر میں پہنچنے کے باوجود کون کس سے خوف زدہ ہے؟ دشمن زینب سے خوف زدہ ہے یا زینب دشمن سے خوف زدہ ہے؟ اگر دشمن خوف زدہ نہ ہوتا تو زینب اسیر بن کر وہاں نہ جاتی، اگر دشمن خوف زدہ نہ ہوتا تو زینب کے ہاتھ کھلے ہوتے، اگر دشمن خوف زدہ نہ ہوتا تو سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نہ ہوتے، ان کے ہاتھ میں اسلحے نہ ہوتے۔ اسلحے اتنی بڑی تعداد اور امکانات کے ساتھ وہ بھی اپنے گھر میں زینب کو اسیر کر کے ہاتھ باندھے لے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے علی کی بیٹی علی کی طرح شجاع ہے دشمن کے گھر میں، اور دشمن بزدلوں کی طرح اپنے گھر میں بھی زینب کے سامنے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ سلامتی آزاداری بآواز بلند صلوات۔ آج قاسم سلیمانی سے دنیا کیوں گھبراتی ہے؟ ایک خمینی سے دنیا کیوں گھبراتی ہے؟ ایک حسن نصر اللہ سے دنیا کیوں گھبراتی ہے؟ ایک چھوٹی تنظیم ہے حزب اللہ کے نام سے دنیا کیوں گھبراتی ہے؟ ایک خامنائی سے دنیا کیوں گھبراتی ہے؟ جس طرح سے وہاں اتنے امکانات ہونے کے باوجود ایک زینب سے سب خوف زدہ تھے، اور ابھی بھی اتنے امکانات ہونے کے باوجود، سپر طاقت ہونے کے باوجود ایک قاسم سلیمانی سے خوف زدہ ہے، ایک خمینی سے خوف زدہ ہے، ایک خامنائی سے خوف زدہ ہے۔ وجہ یہی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن خدا نہیں ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، خدا ہے۔ جس کے پاس خدا ہوگا اس سے دنیا گھبراتی ہے اور ڈرتی ہے۔ باواز بلند صلوات۔ سلامتی ہے شہریار حیدر کرار بآواز بلند صلوات۔
میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا، گفتگو انشاءاللہ جاری ہے۔ عزاداران سید الشہداء، آپ یقیناً جس معصوم شہید کو رونے کے لیے آپ آئے ہیں، مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اصغر کے مصائب آپ رباب سے پوچھیں، علی اصغر کے مصائب آپ حسین سے پوچھیں۔ دنیا مل بھی جائے اصغر کی طرح بیٹا کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ باغ شہادت کی کلی ہے، علی اصغر ہے، آپ آئے ہیں حسین کو پرسہ دینے کے لیے، زینب کو رباب کو پرسہ دینے کے لیے علی اصغر کا آئے ہیں۔ خدا انشاءاللہ آپ کے گھروں میں جو علی اصغر ہے، اس علی اصغر کے صدقے اس کی خدا حفاظت فرمائے، آپ کے بچے خدا محفوظ رکھے۔ لیکن حسین کا علی اصغر حسین سے بچھڑ رہا ہے، رباب کا علی اصغر رباب کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سکینہ کا بھائی علی اصغر بہن کو خدا حافظی کہہ رہا ہے۔ باقی شہداء کی شہادت ایک طرف، علی اصغر کی شہادت ایک طرف۔ میں نے عرض کیا ہے چند جملے مصائب کے پڑھنے ہیں، کہاں سے میں شروع کروں؟ علی اصغر جب حسین کی حل من ناصرین کی آواز سنتا ہے، جھولے سے خود کو گرایا، حسین آیا، علی کو سینے سے لگایا، دشمن کے مقابل میں لے جا کر علی سے حسین فرماتے ہیں میرا علی تم بھی تو حجت خدا ہو، میری بات یہ لوگ نہیں سنیں گے، تو خود بتانا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ ہائے 3 دن کا پیاسا علی اصغر، 3 دن کا بھوکا علی اصغر، کس طرح سے سمجھائے، کس طرح سے بتائے؟ علی اصغر نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کروٹیں لے سکتا ہے، صرف علی اپنی خشک زبان کو ہلاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بسم اللہ بسم اللہ، حسین کو آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، بسم اللہ۔ یا حسین کی آواز کو سب نے مل کر پڑھنا ہے، بلانا ہے۔ حسین کو ذرا آواز دے دیں تاکہ آپ کی آواز حسین تک پہنچ جائے۔ میرے عزاداران میرا نام لے رہے ہیں، بسم اللہ سب یک صدا ہو کر، یا حسین یا حسین یا حسین، اصغر کو پانی ملا یا نہیں؟ اے آب فرات 2 قطرے پانی کافی تھا، اصغر کا خشک گلو کی پیاس بجھانے کے لیے 2 قطرہ پانی کافی تھا۔ تو نے اصغر کو سیراب کیا یا نہیں؟ یا حرملا اقطع کلام الحسین۔ ہائے افسوس و ویلا، خدا آپ کے بچوں کو تندرست رکھے، بچوں کی حفاظت کرے، جو بے اولاد ہے خدا اولاد صالح عطا کرے، آپ کے مسافرین کے سفر بخیر فرمائے، یا اللہ۔ حسین کے سینے پر علی اصغر ہے،
علی اصغر کی ماں در و در خیمگاہ پر منتظر ہے، رباب کو سہارا دینے کے لیے زینب کبریٰ کھڑی ہے۔ پانی ملا یا نہیں ملا؟ پانی مل گیا۔ کیسے ملا؟ پانی ملنے کا طریقہ الگ ہے۔ یا اللہ، حرملہ لعین نے وہ تیر چلایا جو انسانوں کے لیے نہیں چلایا جاتا ہے۔ ایسا تیر بڑے حیوانوں کو شکار کرنے کے لیے تیر سے شعبہ لے کر کربلا کے میدان میں حرملہ لعین جس کو شکار کرنے کے لیے آیا ہے، جب اس نے تیر چھوڑا، تیر کہاں جگہ لیتا ہے؟ علی کا حلقوم، حسین کا سینہ۔ یا اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ اس تیر نے کیا کیا؟ اس تیر نے کیا کیا؟ علی کے بازو کو، علی اصغر کے بدن کو زخمی نہیں کیا، بلکہ روایت کے الفاظ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ تیر کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھوڑا مسائل پڑھنا ہے۔